अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना और उससे पहले सबसे पहले अच्छी नियतें कर लेना, क्योंकि कहते हैं जितनी ज़्यादा अच्छी नियत हो हमें उस अमल का सवाब भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। इसलिए रिज़ाई इलाही के लिए सबसे पहले अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए मैं हम्द सना, नाते पाक, नारा वगैरह और इस मिलाद की महफ़िल में मैं जो कुछ भी पढ़ूँगी वो सब कुछ अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए करूँगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। हम सब मुसलमान होने के बावजूद अपने आप को दुरूद पाक से दूर रखते हैं तो ये हमारी बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए। पहली सीढ़ी पर जब वो रौनक अफरोज़ हुए, फर्स्ट चेयर पर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर की पहली सीढ़ी पर जलवा अफरोज़ हुए तो आपने फरमाया आमीन। जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़े फिर आपने फरमाया आमीन। और इस तरह जब आप तीसरी सीढ़ी पर चढ़े, पाँव रख कर के मिंबर के तीसरी सीढ़ी पर जब आप चढ़े तो फिर आपने फरमाया आमीन। सहाबा इकराम रज़ी इज़वान ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने 3 बार आमीन फरमाया, तो इसकी क्या वजह है, क्योंकि इसके पीछे क्या सबब है। सहाबा इकराम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब रसूल पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोई अमाल किया करते थे तो सहाबा इकराम उनसे सवाल किया करते थे कि इसकी क्या वजह है, उस अमाल की क्या वजह है, इसकी क्या वजह है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं पहली सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझसे इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान पाया और वो बख्शा ना गया तो वो बहुत ही बड़ा वक्त है। जब वो दूसरी सीढ़ी पर चढ़े और जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने वालिदैन यानी माँ बाप या उनमें से किसी एक को पाया और उनकी खिदमत ना की और उनके खिदमत के सबब जन्नत ना पाई तो वो भी बहुत बड़े अपनी किस्मत पे रोए, बहुत ही बड़े वक्त है। अगर पेरेंट्स की खिदमत करने के सबब अगर जन्नत में ना पहुंच पाए तो हमारी ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है। मेरे आका फरमाते हैं हमारे माँ बाप हमारे लिए जन्नत भी है और हमारे लिए दोज़ख भी है, क्योंकि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है और दोनों में से अगर एक नाराज़ है और एक राज़ी है जन्नत के एक दरवाज़े खुलते हैं और एक दरवाज़े बंद होते हैं। और माँ बाप अगर दोनों ही राज़ी है तो आपके लिए जन्नत के दोनों दरवाज़े खुल जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने अपने वालिदैन को नाराज़ किया, जिसके वालिदैन अपने बच्चों से नाराज़ है तो वही बच्चे जहन्नम के सबब बनते हैं। अपने वालिदैन को नाराज़ करने वाले बच्चे जिनके वालिदैन नाराज़ है तो वो जहन्नम के हकदार है। और सहाबा किराम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआ करे और उनकी दुआ पर आमीन कौन कह रहा है। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे आका फरमाते हैं कि वो शख्स जिसने मेरे नाम को सुना और मेरे नाम मुबारक पाक को सुनने के बाद जिसने दुआ यानी दरूद पाक नहीं पढ़ी तो वो जहन्नमी होता है।
جب کہ ہم لوگ جس پاک محفل میں بیٹھتے ہیں تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ غفلت میں بات میں لگ جاتے ہیں اور حضور پاک کی نام کی برکت ہم سننے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ایسا معمول بنا لے کہ دن بھر میں ہم ایک تعداد کر لے کہ آج ہمیں اتنی وقت درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنے لائف کی روٹین میں درود پاک کو شامل کر لیں گے، اگرچہ ہم بھول گئے درود پاک پڑھنے، اگر درود پاک اس وقت نہ پڑھ پائے اور بعد میں اگر ہم اسے پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہمارا عبادت پہ شمار ہو جائے گا، اور اس کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے اور برکت بھی ہے۔ اور ہمیں ماہ رمضان کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ اس میں گناہ نہیں اور رب کی عبادت کرنی چاہیے دل و جان سے۔ رمضان میں بھی بہت سارے لوگ پلان تو کرتے ہیں، لیکن افطار میں کیا بنے گی، سحری میں کیا بنے گی، یہ پلان نہیں کرتے کہ رمضان میں کس قدر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، کتنی نمازیں پڑھنا ہے، کتنی تہجد پڑھنا ہے، کس قدر کی عبادت کرے، کیونکہ ایک سجدہ کی برکت اللہ پاک 70,000 ایک سجدے کی جو ہم لوگ ادا کرتے ہیں عام دنوں میں، رمضان میں اس کی برکت کتنی ہو جاتی ہے، 70 گنا بڑھ جاتی ہے، 750 نیکی ملتی ہے ایک سجدے پر۔ اور ہم لوگ چاہے جتنی زیادہ سجدہ کرے، نفل پڑھے، تراویح پڑھے، جس کی جو حاجت ہے، سحری سے پہلے اپنی مصلی بچھا لے، اپنی تمام حاجتوں کو اللہ پاک کے سامنے رکھے۔ جب کہ ہم لوگ گھر پہ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو اپنی امی سے کہتے ہیں، کیا ہماری امی ہمیں اس حالت پہ چھوڑ دیتی ہے؟ کبھی نہیں چھوڑتی۔ اور جب ہم پریشان ہو اور مصلی بچھائے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اپنی پریشانی، اپنی حاجت کو ان کے سامنے رکھے، تو بے شک میرا رب العالمین سننے والا ہے، تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ لیکن ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، ہم لوگ غفلت میں سوئے رہتے ہیں، پریشان ہیں، پھر بھی سب کو کہتے ہیں پر اس کو نہیں کہتے جو پریشانی کو دور کرنے والا ہے، کیونکہ لوگ سنیں گے کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیں گے۔ لیکن میرا رب العالمین ایسا کریم ہے جو تمام کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تمام کے نام بھی جانتا ہے اور تمام کے کام بھی جانتا ہے کہ کس کس کی کیا حاجت ہے، کس کس کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، پریشان ہیں لیکن مصلی نہیں بچھاتے، پریشان ہیں دعا نہیں کرتے، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ہم اگر زندگی میں کوئی اچھی چیز چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد جب ہمیں قبر میں اتارا جائے اس وقت بھی چاہتے کہ حضور پاک کا دیدار ہو، اور جب میدان محشر میں بھی اٹھایا جائے اس وقت بھی حضور پاک کے عرش کے سائے میں جگہ ملے، تو ہمیں اس کے لیے دنیا میں رہ کر کے تیاری کرنی پڑے گی اور اس قدر درود پاک پڑھنا پڑے گا کہ ہمارے تمام خواہشات، خواہ وہ دنیاوی ہو یا مرنے کے وقت ہو یا جب قبر میں ڈالا جائے یا جب میدان محشر میں اٹھایا جائے، تمام پریشانیاں دور اللہ پاک کر دے۔ کس کے صدقے؟ اس دعا کے صدقے۔ اور جو کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایسے کام کر کے ہم لوگ چلے جائے جو صدقہ جاریہ بن جائے، خوب دل کھول کر کے صدقہ خیرات کرے، خوب دل کھول کر کے دعا پڑھے، خوب دل کھول کر کے تراویح پڑھے، خوب دل کھول کر کے نمازیں پڑھے، قرآن پاک کی ذکر کرے، کیونکہ یہ جو قرآن پاک ہمیں اپنے گھر میں آسانی سے دکھ جاتی ہے، یہ آسانی سے ہمیں نہیں ملی، اسے نازل ہونے میں تقریباً 33 سال کا وقت گزر گیا، 23 سال کا وقفہ اس قرآن پاک کو نازل ہونے میں لگ گئی، لیکن ہمیں اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ قرآن پاک کو چھونا، اسے اپنی انگلی سے حرف کو محسوس کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، کان سے سننا بھی ایک عبادت ہے اور آنکھوں سے دیکھنا بھی یہ عبادت ہے۔ اور ایک چیز جو ہم لوگ مرنے کے بعد جو وراثت پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اس میں سے سب سے بڑی نعمت ہماری نیک اولاد ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم کیسی اولاد چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ آج کے بچے اگر ایک کاپی اور پین دے دے اور کہے کہ بابو تم کتنے فیمس ایکٹر کا نام جانتی ہو تو پیج بھر جائے، کتنے کرکٹرز کے نام جانتی ہو تو پیج بھر جائے، اس کے بعد کہے کہ تم کتنے اللہ والے کے نام جانتی ہو تو شاید ہی لکھ پائے، کتنے ولیوں کے نام جانتی ہو شاید ہی لکھ پائے، کتنے پیغمبر کے نام جانتی ہو تو شاید ہی لکھ پائے۔ تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اپنے بچے کو کس تعلیم کی طرف، کس تربیت پہ ہم لوگ اپنے بچے کو ڈھال رہے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد ہمارے اعمال نامے بند ہو جائیں گے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونے والا، صرف